فتح مکہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ رسول اکرم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ وہی مکہ تھا جہاں مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ صحابہ کو صرف اسلام قبول کرنے پر تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ حضرت بلال کو گرم زمین پر گھسیٹا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر کو اتنا مارا گیا کہ چہرہ پہچانا نہ جاتا۔ حضرت سما کو اسلام کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ مسلمان ہر روز نئی آزمائشوں سے گزرتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا جب مسلمان عزت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ مشرکین اپنے گھروں میں خوف سے چھپے ہوئے تھے۔ یہ سب صبر اور اللہ پر بھروسے کا نتیجہ تھا۔ اللہ نے حق کو غالب اور باطل کو کمزور کر دیا۔ فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا۔ رسول اللہ جنگ نہیں چاہتے تھے، اب صرف عمرہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان کو مذاکرات کے لیے مکہ بھیجا گیا۔ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر صحابہ بہت غمگین ہوئے۔ رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیعت سے خوش ہوا۔ آخرکار کفار نے صلح کی پیشکش کی۔ یہی معاہدہ صلح حدیبیہ کہلایا۔ معاہدے کی بعض شرطیں مسلمانوں کے خلاف لگ رہی تھیں۔ صحابہ کو یہ شرطیں بہت سخت محسوس ہوئیں، لیکن رسول اللہ نے صبر اور حکمت سے کام لیا۔ بعد میں یہی صلح مسلمانوں کی بڑی فتح بنی۔ کچھ عرصے بعد قریش نے معاہدہ توڑ دیا۔ انہوں نے بنو خزاع علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاع علیہ السلام نے مدینہ آ کر مدد مانگی۔ رسول اللہ نے ان کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ پھر اپنے مکہ کی طرف تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں 10,000 صحابہ ساتھ تھے۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ قریش کو خبر نہ ہو۔ مسلمان خاموشی سے مکہ کی طرف بڑھے۔ راستے میں حضرت عباس کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو رسول اللہ کے پاس لے گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کا عظیم لشکر دیکھا۔ وہ مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے مکہ والوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اپنے فرمایا جو اپنے گھر میں رہے وہ محفوظ ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی محفوظ ہے۔ مسلمان بغیر بڑی جنگ کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ یہ تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک تھی۔ رسول اللہ انتہائی عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اب کا سر مبارک جھکا ہوا تھا۔ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ اپنے ایک ایک بت کو گرا دیا۔ اب قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حضرت بلال نے کعبہ کی چھت پر اذان دی۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ رسول اللہ نے اہل مکہ کو معاف فرما دیا، حالانکہ انہی لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے تھے۔ اپنے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ نے پورے عرب کا نقشہ بدل دیا۔ لوگ بڑی تعداد میں اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، معافی اور اللہ پر یقین کا درس دیتا ہے۔ رسول اللہ نے طاقت ہونے کے باوجود رحم اور انصاف کا راستہ اپنایا۔